بسم اللہ الرحمن الرحیم علیک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، عید کے دن ہیں، خوشیوں کے دن ہیں، برکتوں کے دن ہیں، اور آج ہم کہاں موجود ہیں؟ آج ہم ہمارے اختر بھائی کے گھر پہ موجود ہیں، اور یقیناً آپ بھی اپنے گھروں میں بڑے اچھے اچھے کھانے کھا رہے ہوں گے، عید کی خوشیاں منا رہے ہوں گے، اور اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے مہمانوں کو بھی ٹریٹ دے رہے ہوں گے۔ ہمارے اختر بھائی نے بھی آج ہماری دعوت کی ہے، اور آج ہم عید منا رہے ہیں بزنس کمیونٹی کے اسلامی بھائیوں کے ساتھ۔ تاجر اسلامی بھائی میرے ساتھ ہیں، تو ہمارا ٹاپک ہوگا عید تاجران کیسے مناتے ہیں، اور ہم عید کے دن ایسے کیا کام ہیں جو ہم اچھے انداز سے کر سکتے ہیں، اور وہ کون سے کام ہیں جو ہمیں عید کے دن نہیں کرنے چاہیے۔ یقیناً خوشیوں کے دن ہیں، برکتوں کے دن ہیں، اللہ کی عنایتوں کے دن ہیں۔ ماہ رمضان کے روزے رکھے، تراویحاں پڑھی، جنہوں نے عبادتیں کی، ان کے لیے تو انعام کے دن ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی شاندار ہماری شریعت ہے جس نے ہمیں عید کے دنوں میں خوشی منانے کا بھی گویا حکم دیا ہے، اور اسے سنت قرار دیا گیا ہے کہ مسلمان خوشی منائیں، معانقہ کریں، مصافحہ کریں، مسکرا کر ملاقاتیں کریں۔ سبحان اللہ، موسٹ فلیکسیبل ریلیجن اگر دنیا میں کوئی ہے تو یقیناً وہ ہمارا مذہب اسلام ہے۔ یعنی کتنی شاندار ہمارے تہوار ہیں جس میں غریبوں کا بھلا بھی ہو جاتا ہے، دوست احباب بھی ایک دوسرے سے مل لیتے ہیں، رشتہ دار ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ تو ہمیں بھی عید کے دنوں میں اپنے دوستوں سے، رشتہ داروں سے ملاقات بھی کرنی ہے، مگر ایک بات یاد رہے، ہمیں گناہوں سے بچنا ہے۔ ماشاءاللہ پچھلے ہی دنوں آپ نے روزے رکھے، نمازیں پڑھیں، تراویحاں پڑھیں، اور گناہوں سے باز رہے۔ تو دیکھیے، رمضان ہی کے لیے تو نمازی نہیں تھے نا ہم۔ ہاں، عید میں آپ کھائیں پیئیں، انجوائے کریں شریعت کے تقاضوں کے مطابق، مگر نماز قضا نہ ہو، وہ روٹین باقی رکھنی ہے۔ ہاں، پانچوں نمازیں پڑھنی ہیں، زہ نصیب مسجد میں جا کر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور پھر اسی طرح جس طرح رمضان میں گناہوں سے بچتے رہے، اس طرح ماہ رمضان کے بعد بھی ہمیں گناہوں سے بچنا ہے۔ یہاں میں پہلے تو اختر بھائی آپ کا شکریہ بھی ادا کروں گا، اور یہاں پہ ہمارے اسلامی بھائیوں سے بھی ایک بات عرض کرنا چاہوں گا۔ ایکچولی ایسا لگتا ہے کہ اگر کوئی شخص ماہ رمضان میں جس طرح گناہوں سے بچ کر عبادتوں میں دن گزار رہا تھا، مسجدوں میں وقت گزر رہا تھا، تلاوت میں دن گزر رہا تھا، رائٹ آفٹر رمضان جو یہ 3 دن عید کے ہیں، اگر یہ 3 دن بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لینا، کیونکہ یہ بڑا ایسا لگتا ہے کہ شیطان اٹیک کرتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں نا کہ 1 مہینہ وہ بند رہا ہے تو اس کو تو بڑا خراب لگ رہا ہوگا کہ یار یہ مسلمانوں نے اتنی عبادتیں کر لی، اتنا اللہ کے قریب پہنچ گئے، تو وہ ڈسٹریکٹ کرتا ہے انہی 3 دنوں میں، کوشش کرتا ہے کہ ان کے پورے مہینے کی جو عبادتیں ہیں انہیں برباد کر دوں، اور ان کی جو نماز کی عادت پڑی ہوئی ہے، جو مسجد کی عادت پڑی ہوئی ہے، جو جس کو کہتے ہیں گھر میں بھی ایک ماحول بن جاتا ہے، بڑا شریفانہ سا ماحول ہوتا ہے، بچے بھی ٹوپی پہن رہے ہیں، گھر والے بھی جا نماز بچھی ہوئی ہوتی ہے، افطار کی دعائیں، تو یہ چینج کرنا چاہتا ہے، یہ شیطان کی زبردست سازش ہے۔ تو یہاں ناظرین ایک بات یاد رکھیے گا، یہ 3 دن بڑے کروشل ہیں۔ اگر آپ یہ 3 دن نکال گئے نا، جو عید کے 3 دن چھٹی کے دن ہے نا، اگر یہ گناہوں سے آپ مبتلا نہیں ہوئے تو اب پھر لائف آ جائے گی روٹین پر، کوئی آفس چلا جائے گا، کوئی اسکول چلا جائے گا، دن میں کام، رات میں جو ایک مصروفیات ہے زندگی کی شروع ہو جائیں گی، تو وہ جو گناہوں کا بڑا چانس تھا نا وہ آپ سروائیو کر جائیں گے۔ تو یہاں میں ناظرین کو یہ میسج دوں گا، اور ہم اس پر بات بھی کریں گے انشاءاللہ، کہ ہمیں یہ 3 دن کسی طریقے سے یہ پلان کر لینا ہے کہ ہم نے گناہ میں نہیں گزارنے ہیں۔ بہت سارے کام ہیں، دیکھیں میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، کھانا پینا، دوستوں سے ملنا، خوشی منانا، یہ اسلام میں منع نہیں ہے، بلکہ اس کی اگر اچھی نیت ہو تو ثواب ہے۔ اگر ہم کسی کی دعوت کرتے ہیں تو کھانا کھلانا تو ثواب ہے، آپ کسی کی مہمان نوازی کرتے ہیں وہ ثواب ہے، لیکن باؤنڈری ہے ہم سب کی۔ ہم گناہ کے ساتھ خوشی کیوں مناتے ہیں؟ یہ ایک بڑا معاملہ ہے، میں چاہوں گا ہم ڈسکس کرتے ہیں اس پر۔ احسان بھائی پہلے آپ سے شروع کرتے ہیں۔ یہ واقعی ایک بڑا مسئلہ ہو گیا ہے مسلمانوں میں کہ جب بھی خوشی منانی ہے، whenever we try to celebrate something، جناب اس میں اللہ کو ناراض کرنا ہے۔ یہ ایک ایسا شیطان کا وار ہے جو لوگ شاید سمجھ نہیں پا رہے۔ کیا فرمائیں گے آپ اس بارے میں؟ حاجی صاحب، یہ جو آپ نے ابھی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ جب رمضان آتے ہیں تو شیطان کو قید کر لیا جاتا ہے، تو کیا اس کی ایک وجہ یہ نہیں ہے کہ جیسے ہی رمضان ختم ہوتے ہیں وہ شیطان جو آزاد ہوتا ہے اور جو اس نے اپنے بدلے لیتا ہے ہم لوگوں سے، ایسا ہی کہ جس طرح سے ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، نیکی کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ اس کی ایک وجہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ چیز ہے؟ ایسا ہی دیکھیں، یہی تو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں نا، اور یہ ہم سب نے سمجھنا ہے کہ شیطان جلا بھنا بیٹھا ہوا ہے کہ 1 مہینہ یہ بندے اللہ کے قریب چلے گئے ہیں، اب 3 دن میں ان کا جو ہے نا سارا کیا کرایا جو ہے نا اس پہ پانی پھیرنا ہے۔ اب عقل مند کون ہے کہ شیطان کے اس وار کو سمجھ لے
اور 3 دن کے لیے اپنے آپ کو بچا لیں, کیونکہ 3 دن کے بعد وہ پریشر نہیں رہتا برائیوں کا جو ان 3 دنوں میں ہوتا ہے. کئی لوگ عید کی نماز کے بعد نماز نہیں پڑھتے, اب پہلے ہی بریک کر دیا نا اس نے, آپ کی نماز کو سلسلے کو بریک کر دیا جو کنٹینیو تھا پورا مہینہ. اچھا اب معاذ اللہ فلمیں, ڈرامے, گانے, باجے, بے پردگی, بے حیائی, گھومنے پھرنے جا رہے ہیں تو جناب ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں جو منگلنگ ہو رہی ہے اور جس میں بے پردگی ہو رہی ہے, جو پورا رمضان ہم نے نہیں کی. تو یہ سمجھنا ہوگا مجھے اور آپ کو. تو اب یہاں ایک چھوٹا سا جس کو کہتے ہیں چھپتا ہوا میسج ہے کہ وہ لوگ جب عید کا چاند نظر آتا ہے اور مسجد سے دور ہو جاتے ہیں, نمازوں سے دور ہو جاتے ہیں, گناہوں کی طرف چلے جاتے ہیں, کیا غیر دانستہ طور پر ہم یہ پیغام تو نہیں دے رہے کہ شیطان جب تک تو بند تھا ہم اللہ کے بندے تھے, ہم اس کی عبادت کر رہے تھے, اب تو آزاد ہو گیا, اب ہم تیری بات مانیں گے. یہ کتنا رانگ میسج ہے. ارے مرد تو وہ ہوتا ہے جو شیطان کو اب یہ کہے کہ تجھ سے جو ہو سکتا ہے کر لے. جو آپ نے کہا تھا کہ شیطان جو ہے وہ اٹیک کر رہا ہے, تجھ سے جو ہو سکتا ہے کر لے, میں رحمان کا بندہ ہوں, تو بند تھا میں نے پریکٹس کر لی. ہاں یاد رہے نیٹ پریکٹس ہوتی ہے نا, پھر اس کے بعد فائنل مقابلہ ہوتا ہے. یہ پورا مہینہ پریکٹس کی ہے ہم نے مقابلے کی, اور پہلی بال پہ آؤٹ ہو گئے, پہلے ہی دن بولڈ ہو گئے کہ ابھی تو چاند ہی نظر آیا ہے اور لوگ مسجدوں سے دور چلے گئے. تو آپ سوچیں کہ یہ کیسی پریکٹس تھی, یہ کیسی تیاری تھی. نہیں, اس بار تمام ناظرین غور کر لیں کہ ہم نے شیطان کی باتوں میں نہیں آنا, ہم نے عید بھی نمازیں پڑھ کے گزارنی ہے, عید میں بھی گناہوں سے بچنا ہے انشاءاللہ. تو یہ انشاءاللہ سب کے لیے میسج ہے.